بولوں تو بلے شاہ میں نہیں بنا پاؤں گا. تو سچ مجھے کسی نے بولنے نہیں دینا, سچ مجھے کسی نے بولنے نہیں دینا. تو اس فیلنگس کو, اس ایکسپریشن کو میں نے کنورٹ کر دیا. بابے بلے شاہ کے عشق کو میں نے ایک ایسے آج کے سید زادے میں کنورٹ کیا, اور بہت چھوٹی ذات کی عورت کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. بات وہی تھی, لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کیوں نہیں تھا, تو اس کو مجھے کنورٹ کرنا پڑا. تو وہ عشق جو بلے شاہ نے اپنے مرشد کے ساتھ کیا, ویسے عشق اس سید زادے نے ایک چھوٹی ذات کی عورت سے کیا. اور یہ فیلنگز اسکرین پر لوگوں کو نظر آئی کہ عشق واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے اور اپنی ذات کو اس ذات میں لے جاتا ہے یا سمو دیتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے. عشق کا یہی ہے, کہتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں, نہ وہ رہتا ہے نہ وہ رہتا ہے. تو لہٰذا ایسا ہی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سوچ ہونی چاہیے, آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی کہانی کو کسی بھی اچھے انداز میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو وہ فلم میری مجاجن تھی جو 5 سال چلی, جس کا میں ذکر کر رہا تھا, بلے شاہ والا. باقاعدہ اس میں نے ایک سین بھی رکھا جب بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے عشق میں ناچ رہے ہیں, لڑکیوں والے کپڑے پہن کے. کچھ عرصہ وہ طوائف کے گھر میں رہتے ہیں, وہ ناچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو جا کے بڑے پیر کو کہتا ہے, بڑے شاہ صاحب کو, کہ آپ کا بیٹا تو دیکھے گلیوں میں ناچ رہا ہے. تو وہ بہت غصے میں لاٹھی پکڑ کے وہ آتے ہیں کہ آج میں نے بلے کو مار دینا. لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور بلے کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لاٹھی پھینک دیتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں آ جاؤ, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ کسی اور ہی عشق میں ہے. تو وہی سیم سچویشن میں نے بنائی کہ وہ ہیرو جو ہے وہ لڑکی کے عشق میں ناچ رہا ہے, وہ لڑکی سامنے بیٹھی ہے, باجا بجا رہی ہے. تو بڑے شاہ صاحب آتے ہیں, ان کے والد آتے ہیں مارنے کے لیے. کھڑکی سے دیکھتے ہیں اس کو ناچتے ہوئے, اس کا پسینہ بہہ رہا ہے, اس کو کچھ ہوش نہیں ہے. وہ ایک طرح کا اپنے عشق کے دربار میں, اپنے حسن کے دربار میں ناچ رہا ہے بے خودی میں. تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ کیفیت ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے. انسپریشن تو بلے شاہ تھا, لیکن اس کو کسی اور رنگ میں نے پیش کیا اور لوگوں نے اسے پسند کیا. تو یہ صورتحال ہے. آج جو ہے دیکھنے والے بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں, بنانے والے بھول گئے ہیں کیا بنانا ہے, کیسے بنانا ہے. تو سٹوری ٹیلنگ کل تک تو بہت پاورفل تھی, آج کوئی سٹوری دیکھنا نہیں چاہتا. آج کہتے ہیں 1.5 گھنٹے سے زیادہ فلم ہی نہ ہو, کوئی کہانی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتے ہیں ہمیں دکھائیں, ایکشن دکھا دیں, ہمیں بلائیں دکھا دیں, چڑیلیں دکھا دیں, ہمیں اس قسم اسپیس سے آئے ہوئے لوگ دکھا دیں. کیونکہ فلم لارجر دین لائف ہے. جو دیکھنے والا نہیں سوچ سکتا دیٹ از فلم, اور اگر وہ سوچ لے تو وہ فلم نہیں ہے, وہ عام کہانی ہے. تو لہٰذا ہم بڑے امتحان میں ہیں کہ کیا بنائیں کیا نہ بنائیں, کس کہانی کو کیا موڑ دیں, کس کہانی کو کیسے پریزنٹ کریں. اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو گورے کا سینما ہے وہ بھی پیریڈ فلمز بنا رہے ہیں, پیریڈ سٹوریز بنا رہے ہیں. آج کے سوچ میں اب سن فلاور نہیں بن رہی, اب ایسی فلمیں رومانٹک فلمز نہیں بنا رہے. اب وہ کوئی ایک خداؤں پہ فلم بنا رہے ہیں. 5 خدا ہیں, ایک آگ کا ہے, ایک طاقت کا ہے, اور آپس میں وہ خدا لڑ رہے ہیں. اس قسم کی فلمز بنا رہے ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کیسے
انوالو کر رہے ہیں دیکھنے والے کو, کیا دکھا کے. وہی دیکھ کے انوالو ہوگا یا حیران ہوگا جو اس نے نہیں دیکھا ہوگا. تو ہماری فلموں کی اسٹوری لائن فلم کی میں نے بات نہیں کی. نہیں ویسے میں نے آپ سے کوسچن کیا. کٹہرے میں تو مجھے کھڑا کر دی نا آپ نے. میں دوسرے ڈائریکٹرز کی بات کر رہی ہوں. میں سب جگہ ایسا ہے. دیکھیں ہر ملک میں اس قسم کی فلمز بنتی ہیں اور اس قسم کے دیکھنے والے بھی ہیں. اچھی فلمز بھی بنتی ہیں, اچھے دیکھنے والے بھی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سینما بہت کمزور ہوا ہے اور لوگوں نے کوشش کی کہ کوئی بےہودگی استعمال کر کے اس کو اٹھانے کی, جو کہ میں غلط سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا نہیں چاہیے. ایکچولی فلم بائی چوائس ہے دیکھنا, نہیں کیا مذہب. آپ نے کہا کہ یہ ہندو کلچر ہے. نہیں, اس زمانے میں ڈانسز کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور لڑکی کو سکھایا جاتا تھا کہ یہ اگر اچھا ڈانس کرتی ہے تو اس کا اچھا رشتہ آئے گا. یہ ان کے کلچر میں تھا, اس ہندو کلچر میں تھا. ہمارے ہاں مسلم کلچر میں لڑکیوں کو کیوں نہیں جانے دیا گیا فلم میں؟ اگر ہم لڑکیوں کو آفر کرتے تھے کبھی فلم تو پہلا ان کا جواب یہ ہوتا تھا, سوری جی مجھے ڈانس نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے بیسیکلی آبجیکشن اس بات پہ تھا جو میں آپ سے کوسچن کرنا چاہ رہی تھی کہ کلچر جو ہے وہ لینڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن ہم جنرلی یہ کرتے ہیں کہ یہ ہندو کلچر ہے, گانا ان کے پاس ہے, ڈانس ان کے پاس ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر رہ گیا. نہیں میں نے یہ سب کچھ بند کر دینا چاہیے, تھیٹر, فلم شیئر, سب کچھ. نہیں, آپ کا پوائنٹ, جو میرا بھی پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بچی جو ہے وہ ڈانس کر کے مجھے متاثر کرے؟ نہیں سمجھتی, آپ کو برا لگے گا. میری بات سن لیں پلیز. اسی طرح میں ایک شو میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا گیا, ایک خاتون تھی وہاں پہ, کہنے لگی یہ کیا آپ فلمیں بناتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بازار سے لڑکیاں لے آتے ہیں, نہ ان کو بولنا آتا ہے, نہ وہ بیٹھنا آتا ہے, نہ ان کا تلفظ اچھا ہے, جاہل لڑکیاں, پڑھی لکھی لڑکیاں ہونی چاہیے, آپ اٹھائے لاتے ہیں. مجھے یقین کرے پسینہ آ گیا. اس کے بعد میرا جواب تھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ابھی بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی اگلی فلم میں آپ کی بیٹی کو ہیروئن دوں گا. یقیناً وہ پڑھی لکھی بھی ہوگی, اچھے خاندان سے بھی. کہتی واٹ آر یو ٹاکنگ, میری بیٹی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ خود ہی تو فرما رہی ہیں. لیکن ایکچولی گریجولی تو کوئی بھی میڈم جی کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا, ہم جو پاکستان میں یا ہمارے جو خاندان ہیں, کہ ان کی بیٹی جو ہے سب سے پہلے وہ اپنی عزت کی طرف دیکھیں گے. ہاں تم ڈانس کرو گے, تو یہ ایک بندشیں ہیں ہمارے اوپر. یہ ہم نے ڈالی ہیں اپنے اوپر. سوری, ہم میں سے کتنے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارا بنائی جائے گی. اس کے لیے میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے, میری یہ لاسٹ جو 2-3 فلمیں ہیں, اس کے بعد میں نے بچوں پہ ہی فلمیں بنانی ہیں. میں نے اسکرپٹ تیار کر لیے ہیں, سب کچھ میرا ریڈی ہے. باقی جتنے بھی 5-6 سال جو بھی زندگی کے ہیں, 75 سال کا ہو گیا ہوں میں, ابھی کتنا جی لیں گے, تو میں نے یہی سوچا کہ میں نے بچوں کے لیے فلم بنانی انشاءاللہ. تھا جب فلم پردے پہ چلتی تھی تو فلم دیکھنے والے جب یہ دیکھتے تھے کہ ایک بدماش نے, خراب ہو گیا نہیں آ رہا ہے, ایک بدماش نے ایک لڑکی کو اٹھا لیا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے, تو اٹھ کھڑا ہوتا تھا. وہ اٹھ کے وہ کہتا تھا تم سب بغیرت ہو, آپ کے سامنے وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے بندے کو, اور وہ آ کے اسکرین پہ مارنا شروع کر دیتا تھا اور اسکرین پھاڑ دی. یہ واقعات ہوئے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت ذہین ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے یہ یہاں اختتام ہوگی. اسی لیے ہمارے ہاں جو کہانی کی بنیاد رکھی جاتی ہے
وہ ایک ایونٹ پہ رکھی جاتی ہے. کوئی بھی ایسا ایونٹ جس کو سر کرنا ہے, جس کو کمپلیشن تک لے کے جانا ہے, کوئی آگ لگی ہوئی کسی بلڈنگ میں, اس میں بچہ پھنسا ہوا ہے اور اس میں سے نکالنا ہے, اسی پہ ساری فلم بنا دی جاتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ مزاج بدلتے ہیں, طریقہ کار بدلتے ہیں, پریزنٹیشن بدلتی ہے.